تین نشانیاں ایسی ہیں، تین علامتیں ایسی ہیں کہ اگر کسی انسان نے قربانی کا جانور ذبح کیا ہو اور اسے یہ تین نشانیاں نظر آ جائے تو سمجھ جائے کہ اس کی قربانی نامنظور ہو چکی ہے، رد ہو چکی ہے۔ وہ تین نشانیاں کون کون سی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی نامنظور ہونے کی تین نشانیاں کون کون سی ہیں؟ قربانی رد ہونے کی تین علامتیں کون کون سی ہیں؟ محترم ناظرین، ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ عید کی صبح ہے، سفید لباس، خوشبوئیں، نیا جوڑا، ہاتھوں میں مہندی، بچوں کے چہروں پر مسکراہٹیں اور آنگن میں بندھے وہ خوبصورت جانور جن پر دنوں کی محنت لگی ہے۔ لوگ تصویریں لے رہے ہیں، ویڈیوز بن رہی ہیں، ہر طرف خوشیوں کی گونج ہے۔ مسجد سے عید کی نماز کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، لوگ صفیں باندھ کر عید کی نماز ادا کرتے ہیں، پھر گھروں کو لوٹتے ہیں اور پھر ایک ایک کر کے جانور ذبح ہونے لگتے ہیں۔ ہر شخص دل ہی دل میں سوچ رہا ہوتا ہے، یا اللہ میری قربانی قبول فرما لے، مگر کیا ہر ذبح کیا گیا جانور اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو رہا ہے؟ آپ نے بھی جانور خریدا ہوگا، نیت بھی کی ہوگی اور دل میں ایک سکون بھی پایا ہوگا کہ میں نے سنت ابراہیمی ادا کر دی۔ مگر ایک لمحے کے لیے رک جائیے، ایک ایسا سوال ہے جو ہماری روح کو ہلا دے سکتا ہے۔ کیا واقعی ہماری قربانی قبول ہو چکی ہے، یا کہیں یہ قربانی صرف زمین پر گر کر ختم ہو گئی اور آسمان تک پہنچی ہی نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ اسے تمہاری تقوی پہنچتی ہے۔ اگر نیت میں کھوٹ رہا، اگر ریاکاری چھپی رہی، اگر دل کا حال درست نہ تھا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا جو بہت سے لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے۔ قربانی کا جانور ذبح تو ہو گیا، مگر قربانی رد ہو چکی۔ ہزاروں روپے لگا دیے، بھاری بھرکم جانور خرید لیے، لوگوں کو دکھا دیا، ویڈیوز سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دی، مگر عرش کی طرف سے خاموشی طاری رہی۔ نہ کوئی قبولیت کی خوشبو، نہ قلبی سکون، نہ روح میں اطمینان، صرف ایک خالی رسم، صرف ایک خالی جذبہ۔ یہ مضمون انہی سوالات پر روشنی ڈالنے جا رہا ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے تین ایسی علامتیں، تین ایسی نشانیاں جو اگر کسی شخص کو اپنی قربانی کے بعد دکھائی دے تو وہ فوراً سمجھ جائے کہ قربانی کا عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوا۔ یہ نشانیاں خاموش ہوتی ہیں، چیخ کر کچھ نہیں کہتے، مگر جن کا دل زندہ ہو وہ ان کی سرگوشیاں سن لیتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ قربانی کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناگواری کا اشارہ کیسے ملتا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قربانی رائے گاہ نہ جائے تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، کیونکہ یہ تین نشانیاں سب کچھ بدل سکتی ہیں۔ کون سی ہیں وہ تین نشانیاں؟ قربانی نامنظور، قربانی رد ہونے کی تین نشانیوں سے پہلی نشانی دل کا سکون چھن جانا، قربانی کے بعد بھی روح میں بے چینی باقی رہنا۔ قربانی کا عمل بظاہر ایک جانور کو ذبح کرنا ہے، لیکن در حقیقت یہ روح کی ایک گہری پکار ہے، دل کا خالص ارادہ ہے اور بندے کی اپنے رب کے سامنے سچی تسلیم و رضا کا نام ہے۔ اگر کوئی بندہ قربانی کا عمل انجام دے لیکن اس کے بعد بھی اس کے دل کو سکون نہ ملے، اس کی روح بے قرار ہے اور اس کا ضمیر مطمئن نہ ہو، تو یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ اس کی قربانی محض ایک رسمی فعل بن کر رہ گئی، جس میں روحانیت کی روح شامل نہ تھی۔ قرآن مجید ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، یعنی اللہ کو نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ خون، بلکہ اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر دل میں خشیت الہی نہ ہو اور اگر نیت میں ریاکاری، دکھاؤ یا محض دنیاوی رسم کی ادائیگی ہو تو گوشت زمین پر بہے گا، جانور ذبح ہوگا، لوگ تالیاں بھی بجائیں گے، لیکن اللہ کے ہاں وہ عمل رد ہو جائے گا، اور اس کی علامت یہ ہوگی کہ دل کو قربانی کے بعد سکون نہ ملے گا، بلکہ بے چینی، اضطراب اور روحانی
خلا محسوس ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا اعمال میں نیت ہی کی روح ہے، اگر نیت خالص ہو تو عمل کم بھی ہو تو مقبول ہے، اگر نیت میں کھوٹ ہو تو کثیر عمل بھی رد ہو جاتا ہے۔ قربانی کے وقت اگر بندہ جانور تو ذبح کرے مگر اس کا دل دنیا کی نمائش، دوسروں سے مقابلہ بازی یا اپنے خاندان کی واہ واہ پر لگا ہو تو یہ قربانی اللہ کے لیے نہیں بلکہ اپنے نفس کے لیے کی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جو دل سے سکون چھین جاتا ہے، کیونکہ جو عمل اللہ کے لیے نہ ہو وہ دل کو راحت نہیں دیتا بلکہ بوجھ بن جاتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب بھی کوئی نیکی اللہ کے لیے کی جائے تو وہ دل کو روشن کرتی ہے اور سینے کو کشادہ کر دیتی ہے، اور جب نیکی میں ریا شامل ہو تو وہ دل پر ایک اندھیرا بن جاتی ہے۔ قربانی کے بعد اگر انسان کو یہ احساس ہو کہ وہ رب کے قریب ہوا ہے تو یہ قبولیت کی علامت ہے، لیکن اگر انسان خود کو کھوکھلا، خالی اور بے روح محسوس کرے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ قربانی میں وہ روحانی جذبہ نہیں تھا جو اس عبادت کا اصل مغز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا تو وہ محض جسمانی عمل نہ تھا بلکہ ان کے دل میں اللہ کی اطاعت کا ایسا طوفان موجود تھا کہ وہ ہر تعلق کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کو تیار ہو گئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کو ہمیشہ کے لیے یادگار بنا دیا، اور یہی روح آج ہر مسلمان کو اپنانی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قربانی میں اصل قربان وہ ہوتا ہے جو بندہ اپنے دل کے اندر چھپائے بیٹھا ہے، چاہے وہ مال ہو، رتبہ ہو، اولاد ہو یا آنا، اگر وہ اللہ کے حکم کے آگے پیش نہ کی جائے تو جانور کے ذبح کا کوئی فائدہ نہیں۔ قربانی کے بعد اگر انسان کے اندر عاجزی، خشیت، محبت الہی اور تعلق باللہ میں اضافہ ہو تو یہ علامت ہے کہ عمل مقبول ہوا، لیکن اگر قربانی کے بعد بھی دل میں غرور، دکھاؤ اور روح میں کھنچاؤ رہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قربانی اللہ تک نہیں پہنچی۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، میں نے قربانی کی، جانور بھی خوبصورت خریدا، گوشت بھی بانٹا، لیکن دل مطمئن نہیں، ایسا کیوں؟ انہوں نے جواب دیا، تم نے جانور کا گلا کاٹا لیکن اپنے نفس کا گلا نہیں کاٹا، تم نے گوشت بانٹا لیکن اخلاص کا خنجر نہیں چلایا، تم نے عمل کیا لیکن ارادہ اللہ کے بجائے لوگوں کو دکھانا تھا، اس لیے دل بے چین ہے۔ یقیناً دل کا سکون سب سے بڑی نشانی ہے اس بات کی کہ ہمارا عمل رب کی بارگاہ میں مقبول ہوا یا رد۔ جب کوئی بندہ کسی بڑے گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے تو اس کے دل میں عجیب راحت آتی ہے، اور جب کوئی نیکی صرف اللہ کے لیے کرے تو وہ نیکی اس کے دل کو خوشبو کی طرح مہکا دیتی ہے، لیکن اگر دل ساکت، بے کیف اور مضطرب رہے تو یہ بڑی علامت ہے رد ہونے کی۔ اسی لیے اے قربانی کرنے والے بندے، جب تو چھری چلاتا ہے تو اپنے دل کی نیت کو بھی چاقو کے نیچے رکھ اور اپنے نفس کی ضد کو بھی ذبح کر، تاکہ دل کو وہ اطمینان نصیب ہو جو صرف اللہ کی رضا میں چھپا ہے۔ اگر تیری قربانی کے بعد بھی تیرا دل سکون نہ پائے تو بیٹھ غور کر، اپنے آپ سے پوچھ، میں نے یہ کس کے لیے کیا تھا؟ لوگوں کے لیے، رواج کے لیے، یا اس رب کے لیے جو دلوں کا حال جانتا ہے؟ پس اگر جواب میں اللہ کی رضا نہ ہو تو سمجھ لے کہ جانور ذبح ہوا لیکن قربانی رد ہو چکی، اور یہی وہ پہلی نشانی ہے دل کا سکون چھین جانا۔ قربانی کے بعد بھی روح میں بے چینی باقی رہنا، قربانی نامنظور، قربانی رد ہونے کی 3 نشانیوں سے دوسری نشانی گناہوں کا سلسلہ قربانی کے بعد بھی جاری رہنا۔ قربانی صرف ایک جانور کی ذبح کا نام نہیں بلکہ یہ روح کی طہارت، نفس کی قربانی اور رب کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے۔ اگر قربانی کے بعد بھی انسان گناہوں کی دلدل میں جو کا تو ڈوبا ہوا ہے، زبان جھوٹ سے آلودہ ہو، آنکھیں حرام مناظر کے اسیر ہو، دل حسد، کینہ اور تکبر سے بھرا ہو،
نمازیں بدستور قضا ہو رہی ہو، زبان بدگوئی میں مصروف ہو، تو یہ اس بات کا عند یہ ہے کہ اس کی قربانی صرف رسم تھی، حقیقت سے محروم۔ وہ نیت و اخلاص، وہ خدا ترسی جو اس عبادت کا اصل مغز تھی، کہیں گم ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ الحج آیت نمبر 36 میں فرماتے ہیں، یعنی اللہ تک نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ خون، بلکہ ان تک تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تقویٰ کا سب سے پہلا اظہار یہ ہے کہ انسان گناہوں سے تائب ہو جائے۔ اگر کسی نے قربانی کی اور اس کے بعد بھی اس کی آنکھیں حرام میں پڑی رہی، اس کی زبان جھوٹ اور غیبت میں ملوث رہی، اس کے دل میں غرور ریاکاری پکارتی رہے، تو وہ سمجھ لے کہ اس کا عمل قرب الہی سے محروم رہا۔ قربانی کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل نرم ہوتا ہے، آنکھ اشک بار ہوتی ہے اور نفس نادیم۔ اگر یہ تبدیلی نہ آئی تو سمجھ لیجئے کہ قربانی کے گوشت کے حصے تو بٹ گئی، مگر اصل مقصد فوت ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ یہ حدیث ایک آئینہ ہے جس میں ہم اپنی قربانی کو پرکھ سکتے ہیں۔ اگر ہمارے دل میں خدا کا خوف اور بندوں کی محبت پیدا نہ ہو، اگر ہمارا عمل رب کو راضی نہ کر رہا ہو، تو پھر ہماری قربانی خواہ لاکھوں کی ہو، وہ رب کی بارگاہ میں مردود ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، قربانی کرنے کے بعد اگر تمہارے اندر گناہوں سے نفرت پیدا نہ ہو تو سمجھ لو کہ تم نے قربانی کی روح کو نہیں پایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تم گناہوں سے بچو، کیونکہ گناہ ایسی آگ ہے جو نیکیوں کو جلا دیتی ہے، جیسے خشک گھاس کو آگ۔ قربانی کے بعد بھی گناہوں میں لت پت رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان نے اللہ کو نہیں پایا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو شخص گناہوں سے تائب نہیں ہوتا، اس کی قربانی نفس پرستی ہے، نہ کہ اللہ پرستی۔ ایک واقعہ کتب صوفیہ میں نقل کیا جاتا ہے کہ ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص نے قیمتی اونٹ کی قربانی کی، مگر فرشتے اس کے عمل کو سیاہ تھیلی میں لپیٹ کر واپس لے گئے۔ جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ وہ شخص نماز نہیں پڑھتا تھا، جھوٹا تھا اور سودی کاروباروں میں ملوث تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت جنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، قربانی وہی ہے جو نفس کو گناہوں سے کاٹ دے، ورنہ گوشت کاٹنے سے اللہ راضی نہیں ہوتا۔ قربانی دراصل انسان کو یاد دلاتی ہے کہ جس طرح وہ جانور کو ذبح کرتا ہے، اسی طرح اپنے نفس امارہ کو بھی ذبح کرے۔ مگر اگر قربانی کے بعد بھی وہی بد زبانیاں، وہی حرام کمانا، وہی جھوٹ بولنا، وہی خیانت، وہی بے نمازی پن باقی رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جانور تو ذبح ہوا، مگر دل کا شیطان بچ نکلا۔ قربانی کے بعد اگر انسان گناہوں سے تائب ہو جائے تو یہی اس کے قبول ہونے کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور جو لوگ ہمارے راستے میں جہاد یعنی کوشش کرتے ہیں، ہم ضرور انہیں اپنے راستے دکھاتے ہیں۔ کوشش یہ ہے کہ جانور ذبح کرنے کے بعد نفس کی قربانی ہو، گناہوں سے توبہ ہو، آنکھ پاک ہو، زبان سچی ہو، دل صاف ہو، تبھی یہ قربانی اللہ کی راہ میں سمجھی جائے گی، ورنہ تو صرف ذبیحہ تقویٰ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تمہاری عبادت کے بعد تمہاری اخلاص نہ بدلی تو تمہاری عبادت ناقص ہے۔ اسی اصول کو اگر ہم قربانی پر لاگو کریں تو یہی کہا جائے گا، اگر قربانی کے بعد تمہارے گناہ نہ چھوٹے تو تمہاری قربانی بے روح ہے۔ لہٰذا اگر قربانی کے بعد بھی ہم فلمیں دیکھنے میں لگی ہو، فجر قضا ہو رہی ہو، زبان کسی کی غیبت میں ملوث ہو، تو سمجھ لیجئے کہ ہمیں قربانی کو پھر سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بزرگوں نے کہا ہے، قربانی کا گوشت چند دن میں ختم ہو جاتا ہے، مگر اس کی قبولیت یا مردودیت کا اثر سال بھر ساتھ رہتا ہے۔ تو اے دل،
ذرا ٹھہر، سوچ غور کر، کیا میرے گناہوں کا تسلسل اس بات کا اشارہ تو نہیں کہ میری قربانی رب کے دربار میں مقبول نہ ہوئی؟ کیا مجھے اس قربانی کے بعد سچی توبہ نہیں کرنی چاہیے؟ کیا مجھے جانور کے ساتھ اپنی بدکرداریوں کو بھی ذبح نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اللہ ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے والا بنائے اور ایسی قربانی نصیب فرمائے جو نفس کو بھی ذبح کر دے اور رب کی رضا کو حاصل کر لے۔ آمین۔ قربانی کا نامنظور قربانی رد ہونے کی 3 نشانیوں سے تیسری نشانی دل میں ریا، دکھاؤ اور لوگوں کی واہ واہ کا شوق غالب آ جانا۔ یہ وہ خطرناک کیفیت ہے جو قربانی کو رد کروا دیتی ہے، چاہے جانور کتنا ہی قیمتی اور بہترین ہو۔ آج ہم اس نشانی کو قرآن و حدیث کے روشنی میں صحابہ کرام کی زندگیوں کی مثالوں اور بزرگان دین کے اقوال کے ساتھ مفصل انداز میں بیان کریں گے تاکہ دل کی گہرائیوں میں یہ بات اتر جائے کہ اللہ تعالیٰ کو صرف ظاہری عمل نہیں بلکہ خالص نیت اور اخلاص چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں فرمایا، ترجمہ، اور انہیں صرف یہ حکم دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کرے، خالص نیت کے ساتھ، دین کو سچا مان کر نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، اور یہی سیدھا دین ہے۔ یہ آیات ہمارے لیے واضح کر دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا بنیادی محور خالصیت اور اخلاص ہے۔ جب قربانی کی بات آتی ہے تو خالص نیت کے بغیر کی گئی قربانی کس کام کی نہیں۔ اگر دل میں ریاکاری اور دکھاؤ ہو تو قربانی کا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ اگر کسی کی نیت اللہ کی رضا کے بجائے لوگوں کی تعریف حاصل کرنا ہو تو اس کا عمل قبول نہیں ہوگا۔ قربانی میں بھی یہی اصل لاگو ہے۔ اگر ہم جانور ذبح کریں مگر دل میں یہ خیال ہو کہ لوگ میری تعریف کریں، میرے گھر کی شان بڑھے یا میں دوسروں سے ممتاز نظر آؤں تو یہ قربانی ریاکاری میں تبدیل ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یعنی لوگ اپنی آنکھوں سے تو دیکھتے ہیں لیکن ان کے دل اندھے ہیں۔ یعنی اکثر لوگ ظاہری عبادات میں تو مشغول ہوتے ہیں مگر دل کی پاکیزگی سے محروم ہوتے ہیں۔ ایک روایت ہے، حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، ریاکاری انسان کے عمل کا قاتل ہے، اس کی عبادتوں کو زہر بنا دیتی ہے۔ قربانی کے دوران اگر انسان کا دل لوگوں کی واہ واہ میں لگا رہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مایوس ہوگا۔ ایک تاریخی واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے بڑی خوش دلی سے قربانی کی مگر بعد میں اسے معلوم ہوا کہ اس کی نیت میں ریا تھا۔ اس نے کہا، کاش میرا یہ عمل قبول نہ ہوتا کیونکہ میرا دل اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کی تعریف کے لیے تھا۔ یہ داستان ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور سچا دل اور اخلاص ہی سب کچھ ہے۔ بزرگان دین ریا سے بچنے کے لیے بہت نصیحت کی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ریا عبادت کا زہر ہے جو عمل کی روح کو فنا کر دیتا ہے۔ اسی لیے اگر قربانی کے بعد دل میں ریا، دکھاؤ اور لوگوں کی تعریف کا شوق غالب آ جائے تو سمجھ لے کہ قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں سے اپنے دل کو پاک و صاف رکھے۔